اللہ نے شہر انطاکیہ میں نبیوں کی حمایت کے لیے کسے بھیجا، اور اللہ کا غضب کیسے نازل ہوتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو مرنے کے بعد فوراً ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے 30 تک کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 22 سے 27 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کر لوں جبکہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ میں تو اس وقت کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو۔ نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ان آیات کے تلاوت اور ترجمے۔ اب ان آیات کے نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں جس طرح بیان ہوا ہے اس کے مطابق واقع جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ انہوں نے اپنے 2 حواریوں یعنی اصحاب کو شہر انطاکیہ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے تبلیغ پر بھیجا، اور راستے میں ان دونوں کی ملاقات حبیب نجار سے ہوئی۔ ان دونوں کے معجزے کی وجہ سے حبیب نجار ایمان لائے۔ وہ دونوں شہر میں داخل ہوئے لیکن لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا اور ان کو جھٹلا دیا۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے شمعون یعنی اپنے سب سے بڑے حواری کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، اور انہوں نے انطاکیہ کے بادشاہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا، جس کی وجہ سے اکثر لوگ ایمان لائے۔ لیکن یہ روایت دوسری تفسیری کتابوں میں پائی جاتی ہے جو 2 وجہ سے قرآن مجید کی آیتوں سے موافق نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے یہ کہ قرآن کی ظاہری آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی جانب پیغمبر کو بھیجا ہے، نہ کہ کسی نبی کے صحابی کو۔ دوسرا، اگر اکثر لوگ ایمان لے آتے تو ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ روایتوں کی بنا پر جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی حمایت کے لیے شہر انطاکیہ آئے وہ حبیب نجار تھے کہ جن کو صاحب یاسین بھی کہا گیا ہے، اور مومن آل فرعون کی صف میں شمار ہوتا ہے کہ جن کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والوں میں گنا جاتا ہے۔ آج شہر انطاکیہ حلب اور اسکندریہ کے درمیان واقع ہے اور سرزمین ترکی میں واقع ہے، اور بیت المقدس کے بعد مسیحیوں کے لیے دوسرا مقدس شہر ہے جو عیسائیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو غور سے سنتے ہیں۔
جو لوگ اپنے خالق و مالک کی عبادت نہ کریں وہ اپنے وجدان و ضمیر کی عدالت میں قصوروار اور مجرم ہیں۔ نمبر 2، دوسروں کو دعوت دینے کا ایک طریقہ اپنے منطقی اور صحیح عقیدوں کو بیان کرنا ہے۔ نمبر 3، دنیا و آخرت کے سلسلے میں فکر کرنا، یہ بندگی و عبادت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 4، موازنہ اور تولنا تعلیم دینے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن بت ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ نمبر 5، جو مشکلات انسان دیکھتا ہے وہ اللہ کے ارادے اور اس کی رحمت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 6، خداوند متعال کی طرف دل لگانے کے لیے کافی ہے کہ سخت اور بدترین حالات کو اپنے سامنے مجسم اور تصور کیا جائے۔ نمبر 7، لوگوں کے دلوں کو مجروح نہ کرنے کی خاطر اپنی مثال دینا چاہیے۔ نمبر 8، دعوت اور تبلیغ کا بہترین راستہ عملی راستہ ہے۔ نمبر 9، الہی رہبروں اور امر بالمعروف کرنے والوں کی حمایت میں شہید ہو جانے کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ نمبر 10، شہادت اور جنت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ نمبر 11، اللہ والے موت اور شہادت کے بعد بھی زندہ لوگوں کی فکر کرتے ہیں۔ نمبر 12، برزخ کی زندگی اور برزخ کی جنت وعدہ کی ہوئی جنت کے پہلے ہے۔ نمبر 13، شہادت بخشش اور مغفرت کا سبب ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد سب کا شعلہ حیات سرد پڑ گیا۔ ناظرین، یہ تھی ان آیات کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان آیات کے نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص ایک اکیلا اٹھا اور اللہ کے رسولوں کی حمایت کی آوازیں لگائیں اور اسی راہ میں شہید ہو گیا۔ لیکن یہ آیت ضدی اور ہٹ دھرم کافروں کی ہلاکت کو بیان کر رہی ہے جنہوں نے انبیاء الہی کو قتل کیا اور ان کو جھٹلایا۔ خامد خمود سے بنا ہے جس کے معنی ہے آگ کے شعلوں کا بجھ جانا، اور یہاں پر مرنا اور ہلاک ہونے کے معنی میں ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے ان آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے اللہ کی محبت یا اس کے غضب کے عہدے دار ہیں اور ان کا نیچے آنا یا نہ آنا سب اللہ کے حکم سے ہے۔ نمبر 2، اللہ کا غضب یک بیک نازل ہوتا ہے، ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 3، کبھی کسی مومن، کسی مجاہد یا دینی مبلغ کو بے گناہ قتل کرنے کی وجہ سے پوری ایک بستی برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، سپر پاور جو کل کہتے تھے لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، آج ایک تیز آواز سے نابود اور ختم ہو گئے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 30 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ناظرین، بہترین تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص حق کی طرفداری کرتا ہے وہ حق کی آواز بلند کر سکتا اور انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے سعادت مند ہو سکتا ہے۔
وجعلنی من المکرمین، اور کفار کیسے ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے آپ کو غضب الہی میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، ضدی پن ترقی کے راستے کو بند کر کے یاس و حسرت کی تمہید بن جاتا ہے۔ نمبر 3، تاریخ کے تلخ واقعات انسان کا بیمہ کرتا ہے۔ نمبر 4، انبیاء کا مذاق اڑانا کافروں کی پرانی عادت ہے جو پوری تاریخ میں موجود ہے۔ نمبر 5، سارے انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ من رسول، تو تمام دینی مبلغین دوسروں کے زبانی طعنہ سننے کے لیے تیار رہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ پروردگار عالم نے شہر انطاکیہ میں نبیوں کی حمایت کے لیے حبیب نجار کو بھیجا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شہادت کے فوراً ہی بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اللہ کا عذاب اچانک اور یک بہ یک آتا ہے، لہٰذا ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔